بہت دیر بعد یاد دلایا. اچھا اب کیا کہتے ہیں، تو اشکالات جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کوئی بات کلیئر نہ ہو رہی ہے اسے کلیئر کر لیں. تو کہتے ہیں کہ اس ایئر ہوسٹس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی مجھے نا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کچھ باتیں ہیں وہ سمجھائیے کہ اسلام میں پردے کا ایسا کیوں حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہی زبان سے آپ کی ہی ایک اس سے بتاؤں، یعنی ایک بک سے بتاؤں. انہوں نے کہا بتائیں. فرمایا میں نے ریڈر ڈائجسٹ میں پڑھا تھا. ریڈر ڈائجسٹ آپ کو پتا نا لندن سے پتہ نہیں کہاں سے نکلتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے ریڈر ڈائجسٹ میں پڑھا تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نے نا اپنی رات میں اپنی گاڑی کے اندر بریف کیس میں بہت سارے پیسے رکھے، اور اس میں بہت سارا پیسہ تھا، یعنی بریف کیس پورا بھرا ہوا تھا سونے کے سکوں سے اور پیسوں سے نا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ رکھا، اور اس کے بعد نا خود جا کے نا اپنے فلیٹ میں یا اپنے فلیٹ یا اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا وہاں سے گاڑی گزری ہے، اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ اندر دیکھا اس نے تو اس کو بریف کیس نظر آیا، اور جب بریف کیس نظر آیا تو اس نے اپنی گاڑی میں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی میں رکھ لیا. اور اس نے کیا کیا، اس کی جو نمبر پلیٹ تھی گاڑی کی، اس میں وہاں کی حکومت کو، لندن کی یا جہاں کی بھی تھی، وہاں حکومت کو نا اس نے پولیس والوں کو فون کیا کہ میری گاڑی میں چوری ہو گئی اور اس میں اتنا میرا وہ سامان ہے. انہوں نے اس کو دوسرے چوک میں پکڑ لیا. معاملہ عدالت تک چلا گیا. عدالت کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے جج کا فیصلہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے جج نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا کچھ پتہ ہے کس کو دے دو؟ جس نے چوری کیا. دیکھیں کتنا عجیب سا سوال ہے نا، یقین نہیں نہ آ رہا کہ جو سارا کچھ کس کو دو؟ جس نے چوری کی ہے. فرمایا یہ کیسے؟ فرمایا کہ اس میں سے 18,000 پتہ نہیں کتنے بتائے کہ یہ اس کو دے دو جس کے بریف کیس تھا، جس نے دعویٰ دائر کیا تھا، جو حقیقت مالک تھا اس کو صرف 18,000، اور باقی کتنے؟ باقی سارے اسی کو. اور اس سے کہا کہ اتنے اس میں سے اتنے ہزار نا چیریٹی کر دو، یعنی کوئی صدقہ کر دو کسی فاؤنٹین، کسی پاگل خانے میں یا کسی یتیم خانے وغیرہ میں، آرفن ہاؤس میں دے دو. ٹھیک ہے نا. اب یہ فیصلہ کتنا عجیب سا تھا کہ چور کو سب کچھ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈھانک کے کیوں نہیں رکھا، گاڑی کو بند کر کے کیوں نہیں رکھا، اور بریف کیس کو ڈھانک کے کیوں نہیں رکھا. تو کہنے لگی وہ ایئر ہوسٹس کہتی میں سمجھ گئی کہ عورتیں اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں. یعنی کہا یہ تو ہماری عدالت کا فیصلہ ہے. فرمایا یہ آپ کی عدالت کا فیصلہ ہے. تو کہنے لگی اب میں سمجھ گئی کہ عورتیں اپنے آپ کو حیا کے ساتھ ڈھانک کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ کہہ رہی ہے جو غیر مسلم ہے. اب آگے سنیں، آگے کہہ رہی ہے کہ میں نے ان سے کہا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ اب تو آپ کی منزل آ رہی ہے اور میری بھی ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے، آپ نے اتر جانا ہے. میری آگے یہ فلائٹ اور بھی جائے گی آگے، کنیکٹڈ فلائٹ تھی وہ. تو کہنے لگے کہ آپ مجھے کہتے ہیں نہیں میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں، ہاں جمعے کے دن میں فلاں وقت میں وہاں ایڈمن میں ہوتا ہوں جہاں پہ دفتر میں، تو آپ مجھے فون کر لیں، میرا یہ نام ہے، یہ نمبر دے دیا. کہنے لگے ہر جمعے اس کا فون آتا تھا، مختلف سوالات کرتی تھی وہ، میں جواب دیتا تھا اسلام کے متعلق جواب. ایک جمعے کئی جمعے فون آتا رہا اسلام کے متعلق، سیکھتی رہی. ایک جمعے اس نے فون کر کے کہا آج میں نے کچھ پوچھنا نہیں ہے آپ سے، میں نے آپ کو خوشخبری دینی ہے. ان کا کیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گئی. میں اسلام کی حقانیت کو سمجھ گئی ہوں، میں اسلام کو سمجھ گئی ہوں کہ اسلام ہر طرح سے مرد کو اور عورت کو سیکیور کر رہا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. آپ یقین کریں. کہتے ہیں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اللہ پاک، کہتے ہیں میں یعنی سوچ میری تھی کہ میں گولیاں کھاؤں گا اور سو جاؤں گا، پورا راستہ میں سوتا رہوں گا. اللہ نے کیا کام سوچا ہوا تھا، اللہ نے کتنا بڑا کام لینا تھا. وہ سکھ کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، لیکن اس غیر مسلم کی قسمت میں ہدایت تھی، یعنی اس کسی انگریز عورت کی قسمت میں، اور اللہ نے اس کو صاحب اسلام کر دیا، صاحب ایمان کر دیا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارا حلیہ ایسا ہونا چاہیے اور ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس سے ہماری ہر لمحے ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس میں ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس بندے کو
صحیح طریقے سے ایمان کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ بازار میں جا رہی ہیں، وہاں پر کھڑی ہو کے 2 باتیں کسی سے کر سکتی ہیں جو آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کے منافی کام ہو رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھا سکتی ہیں کہ بھائی بازار کے یہ اصول ہے۔ آپ سڑک پہ جا رہی ہیں تو بتاتے بتاتے سلام کر سکتی ہیں عورتوں کو، اور ساتھ میں بتا دیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 اصول بتاتے ہیں ہمیں سڑک پہ چلنے کے لیے، کہ عورت یا مرد جب بھی چلے اپنے دائیں طرف چلے، عورت بیچ سے نہیں بلکہ رائٹ سائڈ، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ بالکل ایسے ہو جائے کہ جیسے دیوار کے ساتھ لگ کر چلے، یعنی راستہ چھوڑ کے چلے، کسی کی عام طور پہ نظر نہ پڑے، بالکل کونے میں ہو کے چلے۔ اگر مطلب ایسی دیواروں اگر کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی، وہ اور بات ہے۔ اور کیا کہا، عورت کو سلام کرے، مرد کو سلام کرے۔ اسلام کو یہ مٹی بھی سنت کو زندہ کرنا ہے، یہ مٹ رہی ہے سنت کہ آپ جو عورت بھی جا رہی ہے چاہے وہ آپ کے کچھ نہیں لگتی، آپ جانتی ہی نہیں ہے، لیکن سلام کرے۔ تیسری، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ تو اب دیکھیں نا، آپ اگر یہ سنتوں کو سیکھیں گے اور کریں گے تو پھر اس میں کتنے فائدے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ذکر سے اپنے آپ کو خالی نہ رکھے، پورے راستے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خیر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ شر سے بچاتے ہوئے اپنے گھر واپس لائے گا انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور جبکہ وقت میرے پاس نظر آ رہا ہے کہ اب بہت کم رہ گیا، بارش ہو رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ ہمیں سیلاب سے اور زلزلوں سے بچا لے، ہمارے ملک پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے جن لوگوں سے تنگ آئے ہیں آپ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں سے تنگ آئے ہیں، یعنی جن لوگوں نے آپ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو ہدایت دے دیجئے۔ آپ کے لیے ہدایت دینا بہت آسان ہے۔ جن شرابی، جن زانیوں اور جن سود خوروں کی اور جن راشیوں کی وجہ سے، جن خائنوں کی وجہ سے اور جن بے نمازیوں کی وجہ سے اے اللہ پاک آپ عذاب مسلسل لا رہے ہیں، کووڈ کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کو دفعہ دور کیجئے، تاکہ پاکستان سے اور مسلمانوں سے یہ مصیبت ہٹے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان عذابوں سے جو کہ زلزلے کی صورت میں ہو، کووڈ کی صورت میں ہو، ناگہانی آفت کی صورت میں ہو، یا سیلابوں کی صورت میں ہو، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ناگہانی موت کے، پوری بسیں الٹ گئیں، ٹرینیں الٹ گئیں، آگ لگ گئی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آخری 1-2 منٹ کی بات، وہی جو بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو ہے، آپ نے جب پیشن گوئی کی کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں سچا نبی ہوں تو میں ہر ایک کہے گا کہ میں سچا نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس بات کو یوں پیش کرتی ہوں کہ جھوٹے سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے کو ہوشیار ضروری ہے۔ تو کوئی ایسا کام آپ بھی کر لیجئے، اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے دے، آپ لوگ تو خیر بہت نیک ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ختم نبوت کا کوئی ایسا کام لے لے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں، اور بجائے مطلب کہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات ہو، جہنم کا فیصلہ ہو، اللہ پاک ہمارے لیے کوئی جنت کا بندوبست فرما دیں۔ اے اللہ ابو مسلم خولانی رحم اللہ جو تھے، حضرت ابو مسلم خولانی، اللہ تبارک تعالیٰ ان جیسا ہم سے بھی کام لے لیجئے، حضرت حبیب کی طرح ہم سے بھی کوئی کام لے لیجئے، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم سے بھی کوئی کام لے لیجئے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اسلام کے لیے بہت سے اور خود
ختم نبوت کی حفاظت میں یا اللہ بہت سے لوگ جو ہیں آج قبروں میں سو رہے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اللہ تجھے ان تمام کے تمام یمامہ کے شہیدوں کا واسطہ ہے. یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایک ٹریک عطا فرما دیجئے، راستہ جس پہ ہم چلیں اور ہم سرخرو ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو وہ 4 جھوٹے نبی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تو صحابہ نے مسیلمہ کذاب کا، اسود انسی کا، طلحہ ازدی کا اور سجا بنت حارثہ، یہ دونوں آخر والی تو مسلمان ہو گئے آخر والے، اور پہلے دونوں اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کا وہ حشر کیا الحمدللہ رب العالمین کہ ان کو جہنم واصل فرمایا. اور یہ ایک اگر آپ بھی ختم نبوت کا کام کریں گے، اور اس وقت ہمارے لیے وہ تھا مسیلمہ کذاب، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ مسیلمہ پنجاب کا ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اور ہماری کاوشوں سے، اور جو بہت سے لوگ ایسے دیوانے کام کر رہے ہیں، ایسے مستانے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی کاوش کی وجہ سے ماشاءاللہ آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قادیانیت سے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، عیسائیت سے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، یہودیت سے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں. محنت کرنے والے بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ محنت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اس محنت کو نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ظاہر ہے یہ جو عذاب آ رہے ہیں، اسی لیے عذاب آ رہے ہیں کہ ہمارا سب کا رخ اس طرف ہو جائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو پہچان لیں، اور ہم اللہ کے احکامات پر، اگر ہم سارے مسلمان دنیا کے ایک ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے رستے کو پکڑ لیں تو کیسا رستہ ہے. ابھی دیکھیں نا، کل مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی، میں نے میرے خیال میں آپ کو بتایا بھی تھا کل کہ وہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کس طریقے سے اس نے بھی سویڈن کی حکومت سے ایک جو ہے شامی بچے نے اجازت لے لی کہ میں بھی تورات کو جلاؤں گا، میں بھی انجیل کو جلاؤں گا، میں بھی جو ہے ان مقدس کتابوں کو جلاؤں گا. اور جب اس کو اجازت مل گئی تو پھر یہودی بھی بڑے اتھل پتل ہو رہے ہیں. جب قرآن جل رہا ہے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا. اب ان کی ماں مر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جی جو ہے تورات جلے گی. تو آج لیکن اس نے کیا کیا، اس نے بہترین تبلیغ کا انداز اختیار کیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایسی ٹریننگ کی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بلایا کوئی مسئلے حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جب یہودیوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ شروع کی بات ہوگی کیونکہ بعد میں تو ان لوگوں نے بہت ہی فتنے کیے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکیہ پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے تکیہ لے لیا یہودیوں سے نا، اور اس تکیے سے ٹیک لگا لی. پھر یہودیوں نے اپنی مقدس کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی کہ ہمیں ادھر یہ کچھ باتیں پوچھنی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکیہ نیچے پیچھے سے نکالا، اپنے کمر سے نکالا، اپنی بیک سے پیٹھ سے نکالا اور سامنے رکھ کر ان کی کتاب کو رکھا. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہماری کیا ٹریننگ کی، ہماری کیا تربیت کی کہ بھائی کسی بھی مذہب کی کوئی مقدس کتاب ہے جو بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جیسے اب گیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی جو ہندوانہ کتابیں ہیں جس میں یہ بتوں کا ذکر ہے، یہ وہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسی کتابیں وہ نہیں ہے متبرک، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طبقے کے لیے تو بہت متبرک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی، فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے، بتائیں کون دے سکتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے باپ کو بھی تو گالی دے گا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے بتوں کو کوئی کچھ نہ کہو، کہ یعنی یہ تو ضرور کہو کہ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ تو کوئی برائی نہیں ہے نا. تم اللہ پر بلیو کرو، بلیو ان ون گاڈ، اللہ پر ایک اللہ پر بھروسہ کرو، ایک اللہ پر بلیو کرو، یقین کرو. لیکن بتوں کو گالیاں دینے سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہم کہیں گے کہ تمہارے نعوذ باللہ ایک مثال کے طور پہ ہم کہیں جی تمہارے رام اور لکشمن جو ہے نا، ہم ان کو کوئی گندی گالی دیتے ہیں
ٹھیک ہے نا. یا کوئی گالی دیتے ہیں تو کیا وہ پلٹ کر ہمارے رب کو ہمارے اللہ کو نہیں گالیاں دیں گے؟ نعوذ باللہ. تو اس لیے وہ گالی کس نے دی؟ ہم نے خود دی. تو اس وجہ سے تو وہ شامی نژاد جو تھا اس نے ان کتابوں کو چوما اور بتایا کہ ہمیں یہ ٹریننگ نہیں ملی اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی مقدس کتاب کو جلائے. تو یعنی ایسی خوبصورت انہوں نے وہاں پر اس مجمع جو کہ بہت لاکھوں کا مجمع کہتے ہیں، بہت زیادہ بڑا مجمع تھا، مجھے نہیں پتا کتنا بڑا مجمع تھا، کہتے ہیں بہت بڑا مجمع تھا، لیکن اس میں کیا کیا؟ دین اسلام کی وحدانیت کا پرچار کیا کہ ہمارے نبی نے ہمیں کتنا اچھا ٹرینڈ کیا ہے. اور قرآن میں خود لکھا ہے کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ بعد ہم ایمان لانے کے ایسی گندی حرکتیں کریں. تو اس لیے بات کو آپ بھی سمجھے اور تھوڑی سی ختم نبوت کے لیے محنت شروع کریں. ختم نبوت کا کام ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، ہمارے پرائمری سیکنڈری گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ نے جس میں یقین کریں کہ آپ 2 منٹ 3 منٹ حد سے حد 4 منٹ کا ایک کلپ ایک ہفتے میں سننا ہے، پھر وہ 2-3 سوال ایسے دیں گے جس کا جواب ہی ایک لائن میں ایک لفظوں میں ہوگا. صرف کچھ چھوٹے سے مختصر سے جوابات ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں تھکا دینے والا. وہ پورے ہفتے میں جب مرضی کر کے بھیج دیں تو ختم نبوت کے کام سے منسلک ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ العزیز یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس وقت مر جاؤں. اب یہ ٹوٹا پھوٹا کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے شفاعت کا باعث بنوا دے اور مغفرت کا. لیکن ہم کہہ تو سکیں گے کہ یا اللہ اتمام حجت تو ہو جائے گا نا کہ اللہ ہم کوشش تو کر رہے تھے، اللہ ہم تو بڑے گئے گزرے تھے، ہم کوشش تو کر رہے تھے، اللہ ہم تو تیرے بے بس بندے، ہم کوشش تو کر رہے تھے، اللہ ہم چٹے ان پڑھ بندے ہیں، اللہ ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ کس انداز سے کام کرنا ہے، ہم کوشش تو کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ہم کوشش کرنے پہ بھی بہت انعام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان بارشوں کو اللہم سیبا نافعہ نفع والی بارش بنا دیجئے. اے اللہ پچھلے سال بھی پاکستان میں بہت بری طرح سیلاب آیا تھا، اللہ وہ جس کی وجہ سے بھی آیا تھا یقیناً ہمارے حالات اور ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ آپ ہم پر غصہ ہو گئے. اے اللہ کتنے لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، کتنے گاؤں بہ گئے، کتنے گھر بہ گئے. اللہ جن کے آج نام و نشان نہیں ہے کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے. یا اللہ امت محمد وسلم کے ہر بڑے کو چھوٹے کو عورت کو مرد کو جوان کو یا اللہ جوان سب کو بوڑھوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں تمام بے اولادوں کو، یا اللہ ہمارے خاندان میں بھی جو بے اولاد ہیں ان سب کو یا اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام بے اولادوں کو عائشہ سونیا رقیہ باجی جان کو سب بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ کریم روزی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مینجمنٹ میں سے کچھ ایسی بچی ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے، ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء حق، علماء پاکستان، علماء ہند، اللہ سب کی کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیے اور سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ علی حسین ان کی بہنا
شازیہ عیشا معظم، اللہ تجھے ریحانہ سکندر باجی، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری میری فرینڈ نازیہ کو اور اس کے بچوں کو، ان کو سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافیہ اور اللہ تعالیٰ ہدایت ایمان کا نور سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بچیاں ہماری بے نکاحی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ شادی کی عمر کے قابل آ گئی ہیں، ان کے لیے بہترین در اور بہترین گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، اور یا اللہ اس محفل میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی بے نکاحی بچیوں کے لیے، یا اللہ حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ ام حبیبہ سدرہ سبانہ حفصہ سجاد بینی شفیفہ مانور کے لیے، بنات سرور فخر عبد المتین، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، دین کے داعی رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو کبھی راشی مرتشی خائن اور اللہ پاک شرابی زانی یا اللہ بے نمازی نہ بنانا۔ اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے بچوں کو کبھی غیر مسلم، مرتد، کافر اور زندیق اور یا اللہ قادیانی نہ بنانا۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کی تربیت ایسی پرورش ایسی فرمائیے جیسے کہ ننھے یوسف علیہ السلام کی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اور ہمیں بھی ایمان اور عمل حضرت ابوبکر صدیق کا عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحیم اللہ جیسا بنا دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ ہمارے بچے، ہماری نسلیں ایسی ہوں کہ جو شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارنے والی ہوں، یا اللہ بے حیائی سے رکنے اور بچنے والی ہوں، یا اللہ موبائل کے شر سے پوری دنیا کو محفوظ فرما دیجئے۔ ہمارے مسلمان بچوں کو اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما دیجئے، اللہ موبائل کے شر سے بچا دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ نہیں بھی ہمارا نام لکھا گیا حاضرین میں تو پھر بھی اللہ نام لکھ دیجئے اور ہمیں بلا لیجئے۔ اللہ ہمارے لیے اسباب بنا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے حرم میں بیٹھ کے آب زمزم پینے کو جی چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی کے حرم میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما دیجئے، پاکستان کو اسلامی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرما دیجئے۔ پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلوا دیجئے، بجلی کو اللہ پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجئے، اللہ پاکستان میں بجلی بنانے کے پلانٹ رکھوا دیجئے، پاکستان کو اللہ جو ترقی حقیقی ترقی اسلامی ترقی کے ساتھ وہ سب کے سب عطا فرمائیے۔ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کی اور تمام نیک حکمرانوں کی مدد فرمائیے، پاکستان کو کئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہو، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان سب مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو مانگ سکی وہ مانگ لیا، جو نہیں مانگ سکی وہ بن مانگی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔